میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ حضرت موسیٰ کا جو مکالمہ ہوا فرعون سے، تو اس نے کہا کہ میں اب جاچوں گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم جادو سیکھ کر کے آئے ہو، اور میرے یہاں بھی جادوگر بڑے بڑے ہیں، تو ان بڑے بڑے جادوگروں سے میں تمہارا مقابلہ کرا کر کے دیکھوں گا۔ تو یہ کہہ کر کے پھر اس نے یہ پیشکش کی کہ کوئی ایک دن اور ایک خاص جگہ متعین کر لی جائے جہاں ہم لوگ جمع ہوں گے اور تمہارا جادوگروں سے مقابلہ ہوگا، تب جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ جو ہے وہ اندر چلا گیا، اور حضرت موسیٰ سے اس نے منہ موڑ لیا اور اپنے چلا گیا کہ اب بات ختم ہو گئی، جائیے، اور جو وعدے کا دن ہے اس دن جو ہے وہ پھر ہماری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر کے ثم آتا، پھر وہ آیا للموعد، یعنی کہاں پر آیا؟ وعدے کی جگہ پر، وعدے کے وقت پر، یعنی معین جگہ اور معین وقت میں وہ آیا۔ قال لهم موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو اس کو علامہ نصفی نے واضح کیا کہ جو جادوگروں کو لایا تھا فرعون میدان میں، ان جادوگروں سے حضرت موسیٰ نے فرمایا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم لوگ جو ہے اللہ پر جھوٹ مت باندھو، ہے نا، اللہ پر جھوٹ مت باندھو۔ کون سا جھوٹ انہوں نے باندھا تھا؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو دو چیزیں مفسرین نے یہاں نقل فرمائی ہیں کہ یا تو شرک کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کے تم معبودان باطلہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اس کا تم شریک ٹھہرا رہے ہو، حالانکہ اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا ہے، تو شریک بنا کر کے تم اللہ پر کیوں جھوٹ باندھتے ہو؟ یا تو یہ ہے، یا یہ کہ چونکہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے معجزات کو اور اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کو جادو سے تعبیر کیا تھا، تو یہ اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا اس کو جادو سے تعبیر کرنا، یہ اللہ پر جو ہے وہ افطرا ہوا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ نصفی نے اسی کو لیا ہے اور فرماتے ہیں اے لا تدعو آیاتہ و معجزاتہ سحرا، یعنی تم اللہ کی آیتوں اور اس کے معجزات کو ہے نا سحر کہہ کر کے مت پکارو، سحر کا دعویٰ ان کے سلسلے میں مت کرو کہ وہ سحر ہے، کیونکہ کیا کرے فیوسحتکم، اگر تم نے ایسا کیا یعنی اللہ کا شریک ٹھہرایا، ہے نا، مذاق، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کو جادو سے تعبیر کیا، تو اللہ رب العزت تمہیں ہلاک کر دے گا۔ فیوسحتکم، اسحت یسحت اسحات، یا ساحت یسحت، اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کر دینا۔ فیوسحتکم، تو کوفیون، یہ باب افعال سے جو پڑھا ہے یہ قرائے کوفہ نے پڑھا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ قرائے کوفہ میں سے جو ابو بکر ہیں ان کو چھوڑ کر کے بقیہ جتنے بھی قراء ہیں انہوں نے اس کو باب افعال ہی سے پڑھا ہے، اے یہلککم، یعنی تمہیں اللہ رب العزت جو ہے ہلاک فرما دے گا۔ وبفتح الیاء والحاء، اور یا اور ہا کے فتح کے ساتھ یسحتکم، ہے نا، غیرہم، ان کے علاوہ کوفی قراء کے علاوہ نے جو ہے وہ پڑھا ہے والسحت والاسحات، ہے نا، سحت اور اسحات دونوں کا معنی ہوتا ہے اعدام، ہے نا، معدوم کر دینا۔ وانتصبا، تو کہتے ہیں کہ چلو یہ تو اس میں ہو گیا، باب افعال سے پڑھیں یا مجرد میں مزید فی یا مجرد، یہ تو ان کا اختلاف ہو گیا۔ تا پر جو فتح آ رہا ہے یہ مضارع ہے نا، یسحتو ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں آیا نصب؟ تو کہتے ہیں وانتصب علی جواب النہی، نہی کا جو ہے جواب ہے، اس وجہ سے اس کو منصوب پڑھا گیا ہے، سمجھے؟ بے عذاب، عذاب سے تم کو ہلاک کر دے گا۔ کون سا عذاب؟ بڑا عذاب، بے عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ وقد خاب من افترا، اور وہ برباد ہوا، خائب و خاسر ہوا جس نے اللہ پر افطرا کیا، ہے نا، اللہ پر جھوٹ باندھا، وہ خائب و خاسر ہوا۔ فتنازعوا، یہ بات سن کر کے انہوں نے آپس میں جو ہے وہ آپس میں دو مختلف ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حقیقت میں یہ جادوگر ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اس طریقے جو گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کا
ان کا یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کی باتیں کرنا یہ جو ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور جادوگر اس طریقے کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ آپس میں جو ہے وہ مختلف ہو گئے، فتنازعوا امرہم بینہم، تو ان کا تو یہ آپس میں ہے نا، ان کے درمیان ان کا اپنے معاملے میں یہ جو ہے وہ مختلف ہو گئے، یہ آپس میں اپنے معاملے کے میں مختلف ہو گئے۔ اے اختلاف، کون مختلف ہو گئے؟ تو اس کو علامہ نصفی نے واضح کیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ جادوگر ہے، اے ساحرہ، جادوگر لوگ۔ فقال بعضهم، کیسے اختلاف ان میں ہو گیا؟ تو ان میں سے بعض نے کہا ہوا ساحر مثلنا، یہ تو ہماری ہی طرح جادوگر ہے۔ وقال بعضهم، اور ان میں سے بعض نے کہا لیس ھذا بکلام الساحرہ، انہوں نے جو گفتگو کی ہے کون سی؟ اے لا تفتروا علی اللہ کذبا والی جو گفتگو ہے، یہ جو ہے وہ جادوگروں کا کلام نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ تو یہ مختلف ہو گئے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے سرگوشی میں، ہے نا، اکیلے میں انہوں نے مشاورت کی، ہے نا، تنہائی میں۔ کچھ لوگ مسکوٹ جوڑتے ہیں کہ نہیں جوڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں تو اپنی ٹیم میں آپس میں جو ہے وہ ہے نا مشورہ کرتے ہیں، اس میں ترکیبیں کرتے ہیں کیسے جو ہے وہ ہرایا جائے، ہے نا، ایک لائے عمل تیار کرتے ہیں دوسرے کو پتہ نہ چلے، تو اسی کو یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، انہوں نے جو ہے وہ تنہائی میں اور سرگوشی میں انہوں نے مشاورت کی۔ اے تشاوروا فی السر، یعنی تنہائی میں انہوں نے مشاورت کی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا ان کان ساحرا فسنغلبہ، اگر یہ جادوگر ہے تو ہم ضرور عنقریب اس پر غلبہ حاصل کر لیں گے، اس لیے کہ ہم لوگ زیادہ ہیں، ہمارا جادو بہت اعلیٰ قسم کا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اگر اس کا تعلق آسمان سے ہے، یعنی جو کچھ یہ لائے ہیں وہ جو ہے آسمان سے ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، فَلَهُ أَمْرٌ، تو معاملہ اس کے حق میں ہوگا، یعنی یہ جو ہے وہ جیت جائیں گے اور یہ غالب ہو جائیں گے۔ وَالنَّجْوَىٰ يَكُونُ مَصْدَرًا وَاسْمًا، یہاں نجوہ جو ہے یہ مصدر اور اسم دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے نا۔ ثم لفقوا هذا الكلام، پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کلام مکاری کے ساتھ یہ جو ہے وہ کلام کیا، یا جو ہے وہ انہوں نے ہے نا بظاہر بہت آراستگی کے ساتھ یہ کلام جو ہے وہ کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ یعنی گڈمٹ کر دیا، پھر انہوں نے اس کلام کو ہے نا گڈمٹ کر دیا اور کہا کہ ان ھذان لساحران، بے شک یہ دونوں جو ہے وہ ضرور جادوگر ہیں، ہے نا، یہ دونوں جادوگر ہیں۔ اب ان ھذان لساحران، اس کے سلسلے میں شدید اختلاف ہو گیا اہل لغت کا، اہل نحو کا، اور جو ہے وہ ارباب لغت، ارباب نحو اور ارباب قرات کا، ہے نا، کہ ان ھذان لساحران یہ اصل میں ہے کیا۔ تو اس سلسلے میں چار جو ہے وہ قراتیں سامنے آتی ہیں، ہے نا۔ پہلی جو ہے وہ قرات ہے کہ پہلے تو یہ کہ اس میں اشارہ جو ہے ھذان، تو آپ تو جانتے ہو کہ ھذا، ھذان، ھذین، ہے نا، یہ حالت رفع اور حالت نصب و جر میں جو اس کا تثنیہ کا اعراب ہے وہ اچھے طریقے سے آپ جانتے ہو، ہے نا، کہ الف اور نون کے ساتھ یہ کس کا اعراب ہے نا، حالت رفع میں تثنیہ کا اعراب کیا ہے؟ الف کے ساتھ، اور حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ ہے نا۔ تو یہاں پر ان ھذان آیا لساحران، ہے نا، تو اگر جو ہے وہ اس کو انا، یہ انا سے ان بنا ہے نا، تو ایسی صورت میں یہ ھذین ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا بیٹا؟ ھذین ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر جو ہے وہ یہ انا کچھ اور ہے تو وہ کیا ہے اس کی وضاحت ہونا چاہیے، یہ ان ہے کیا، تو پہلے تو ان کا معاملہ طے ہونا چاہیے کہ ان کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کو ہے نا حروف مشبہ بالفعل میں سے جو ہے وہ مانا، تو ان پر جو ہے وہ اعتراض یہ ہوگا پھر جو ہے وہ ھذان کیوں آیا، یہ ھذین جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ تو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ویسے تثنیہ جو اس میں اشارہ ہے مشار الیہ اس کا موسیٰ اور ہارون ہے۔ قرأ ابو عمرو بصری نے جو ہے وہ اس کو پڑھا انا ھذین لساحران، یہ جو ہے پڑھا انا ھذین لساحران، یہ جو ہے پہلی قرات ہوئی۔ وہو ظاہر، تو یہ ان کا جو کلام ہے انہوں نے جو پڑھا ہے بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ جو ہے وہ
इन्ना हरूफ मुशव्वल फेल में से हो गया, और हाजान ये जो है वो क्या होना चाहिए है, हाजैन है ना, ये जो है बिल्कुल हालत नसबी में इसका एराब यही है। वह ज़ाहिर, तो ये बिल्कुल ज़ाहिर है ना। वलाकिन्नहु मुखालिफुन लिल इमाम, ये नहवी कायदों के एतबार से, कयास के एतबार से बिल्कुल सही है, लेकिन जो है वो इमाम का के ये मुखालिफ है ये क़िरात। कौन है इमाम? कौन इमाम साहब है? इमाम आज़म मुसहफ़, इमामुल मसाहिफ़ है ना। हाँ, ये मुसहफ़ के नुस्खे थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने है ना नुस्खा एक तैयार कराया था कुरान करीम का, और सारे के सारे नुस्खे उन्होंने ज़ब्त करा लिए थे ताकि लोगों में इख्तलाफ ना हो, है ना। जामिउल कुरान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है, हज़रत अबू बकर ने इब्तिदा कराई थी, लेकिन एक नुस्खे पर जिन्होंने जमा किया वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो उन्होंने एक नुस्खा कुरान करीम का तैयार कराया और उसको उन्होंने मस्जिद नबवी में मिंबर शरीफ और मेहराब के बीच में नस्ब करा दिया था। ये इमामुल मुसाहिफ़ कहलाता था। लोग आते थे जगह जगह से और उससे कुरान करीम को नक़ल करके उसके नुस्खे अपने यहाँ शहरों में ले जाते थे, इसलिए ये इमाम साहब कहलाते थे। ये कौन कहलाते थे बेटा? ये नुस्खा कौन क्या कहलाता था? इमाम कहलाता था। इमाम आज़म नहीं है, ये पंचवक्ता इमाम नहीं है, ये मुसहफ़ों के इमाम साहब हैं। ये नुस्खा आजकल ये नुस्खा तुर्की इस्तांबुल है ना, आना सोफिया जो म्यूज़ियम है वहाँ पर रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने उसकी ज़ियारत भी की है ना। तो ये वो नुस्खा है कि जिसको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी शरीफ में रखा था, है ना। तो उसके ये मुखालिफ है। उसमें जो रस्म है, जो लिखा हुआ है, ये अबू अम्र बसरी की जो क़िरात है ये उससे जो है वो मुख्तलिफ है, अगरचे जो है वो नहवी कायदे के मुताबिक है, लेकिन रस्म कुरानी की रस्म उस्मानी इसकी इत्तिबा जो है वो लाजिम है। जैसे कि हम लोग बेख्याली में अरबी जैसी चाहे लिखते हैं अपनी इंशा में, वैसी कुरान करीम की आयत में भी लिख देते हैं। ये सख्त जो है वो ममनू है, इसलिए कि इत्तिबाए मुसहफ़ उस्मानी, क़िरात उस्मानी, रस्म कुरानी ये जो है वो वाजिब है। जैसे ज़ालिका हम लोग उमूमन अलिफ से लिखते हैं, लेकिन कुरान का जो रस्म है, रस्म कुरानी है, वो जाल के ऊपर खड़ा है ना। तो आप आम अरबी में तो ज़ालिका को अलिफ के साथ लिख सकते हो, लेकिन कुरान करीम ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, जब कुरान करीम की आयत लिखेंगे तो उसी तरीके से लिखेंगे। उमूमन जो है वो हम आलमीन जो है वो अलिफ से लिखते हैं, लेकिन कुरान का जो कुरान की जो रस्म है, रस्म कुरानी है, वो ऐन पर खड़े के साथ है, इसलिए उसको इसी तरीके से लिखेंगे जब कुरान की आयत को नकल करना होगा। तो इसमें ख़ास तौर पर जो है वो उलमा इसमें बेतसाहुली का शिकार हैं, और हम लोग ख़ास तौर पर तलबा उमूमन जो है वो कुरान करीम और आम अरबी के रस्मुल ख़त में तमीज़ नहीं करते। इसकी इत्तिबा लाजिम है कि कुरान करीम में कौन सा किस तरीके से बना हुआ है। या मूसा आपको लिखना होगा तो अलिफ से लिखेंगे, लेकिन कुरान करीम में है ना या खड़े के साथ है और मीम के साथ जो है वो मिला हुआ है, इसी तरीके से लिखना ये वाजिब है। समझ में आया? तो रस्म कुरानी ये नहवी कवायद क़यास से हट करके है। क़यास और अगर रस्म कुरानी में, रस्म उस्मानी, मुसहफ़ उस्मानी में इख्तलाफ हो जाए तो रस्म को जो है वो गलबा हासिल होगा, क़यास को हासिल नहीं होगा। तो उसी कह रहा है कि अबू अम्र बसरी ने अगरचे है ना ये क़यास के मुताबिक बिल्कुल सही पढ़ा है, इन्ना हाज़ैन लसाहिरैन वलाकिन्नहु मुखालिफुन लिल इमाम, लेकिन जो है वो इमाम मुसहफ़ इमाम के ये खिलाफ, इमामुल मसाहिफ़ के ये खिलाफ है। इमाम का ख़ास ख्याल रखना यहाँ पर। वह इब्न कसीर व हफ्स वल खलील है ना, और जो है वो इब्न कसीर है, हफ्स हैं, इमाम हफ्स हैं है ना, वल खलील, उनके भी जो है वो ये मुखालिफ है। वह आरब नहबी है ना वल्लुगा, और ये लोग जो है वो नहब और लुगत दोनों के जो है वो बहुत ज़्यादा जानने वाले थे। इन्होंने जो है वो पढ़ा इन हाज़ाने लसाहिराने, इन हाज़ाने लसाहिराने। तो देखो ये इब्न कसीर है, इमाम हफ्स है, खलील है,
تو یہ نحو کے بھی زیادہ جاننے والے تھے، لغت کے بھی زیادہ جاننے والے تھے، تو ان سے زیادہ اس پر نگاہ کسی کی تھوڑی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مصحف کا لحاظ رکھا ہے بتخفیف ان، ہے نا، ان کی تخفیف کے ساتھ، اور یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے ان زید لمنطلق، ہے نا۔ تو اب یہ مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کو مخفف کیوں پڑھا؟ اگر جو ہے وہ یہ انا ہے تو یہ اس کو مخفف کیوں پڑھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان جو ہے وہ تو نہیں ہے جو ان اولیاء الا المتقون میں ہے، یعنی نفی کے جو ہے وہ معنی میں ہے، تو کہتے کہ نہیں، اس پر جو ہے وہ یہ ان وہی ہے جو انا کو کبھی کبھی اس میں تخفیف کر کے مسقلہ سے اس کو مخففہ بنا دیتے ہیں، اور اس پر دلیل کہ ان اور ان نافیہ اور ان جو ہے یہ اصل میں انا تھا، اس کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے تمیز کہ یہ جو ہے وہ ان نافیہ نہیں ہے، اس پر دلیل کے طور پر انہوں نے لام کو داخل کیا ہے۔ یہاں پر لام جو ہے وہ ہے نا، کیونکہ لام جو ہے وہ ان جو نافیہ کے معنی میں ہوتا ہے اس کی خبر پر ہے نا لام داخل نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اسی کو کہا کہ واللام ہی الفارقہ بین ان نافیہ والمخفف من الثقیلہ، وہ ان جو نافیہ ہوتا ہے اور وہ ان جو ثقیلہ سے مخفف بنا ہے ان کے درمیان لام تفریق کر رہا ہے، سمجھ آیا؟ وقیلہ، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہیا بمعنی ما، یہ جو ہے وہ جنہوں نے یہ پڑھا ان حاضان لساحران، ہے نا، تو انہوں نے چونکہ ان کے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی کہ اگر ان کو حروف مشبہ بالفعل مانا جائے تو ایسی صورت میں حاضین ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے ایک اور جو ہے وہ نئی راہ نکالی، انہوں نے کہا کہ یہ ان حروف مشبہ بالفعل والا انا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ان جو ہے وہ نافیہ ہے نا، ان بمعنی ما ہے، واللام بمعنی الا۔ اب ان پر جو ہے وہ اعتراض ہوا کہ ان نافیہ کی خبر پر لام داخل نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ لام الا کے معنی میں ہے، یعنی ما حاضان الا ساحران، ما حاضان الا ساحران۔ دلیلہ قرات ابی، اور ان کی جو دلیل ہے وہ حضرت ابی والی قرات ہے کہ انہوں نے ان زانا الا ساحران پڑھا، ان کی قرات میں ان زانا، حاضان کی جگہ زانا ہے۔ وغیرہم ان حاضان لساحران، ان کے علاوہ نے جو پڑھا ہے نا، یہ تیسری قرات اب آ رہی ہے، تیسری قرات میں یہ ہے ان حاضان لساحران، ہے نا، تو ان حاضان لساحران یعنی انہوں نے بھی حروف مشبہ بالفعل مانا، لیکن جو ہے وہ تخفیف اس کو مخفف نہیں پڑھا، بلکہ جو ہے وہ انا ہی جو ہے وہ پڑھا، لیکن ان پر اعتراض یہ ہے کہ جو ہے وہ حالت نصبی یہ ہوئی، اگر آپ انا اس کو پڑھ رہے ہو حروف مشبہ بالفعل میں سے تو حالت نصبی ہوئی، اور حالت نصبی میں حاضین ہونا چاہیے تھا، تو حاضان کیوں آیا؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں عرب کے اندر بہت سی لغتیں ہیں، ان میں سے بنو حارث کی ایک لغت، بنو حارث کچھ قبیلے وہ ہیں کہ جو حالت رفع ہو یا حالت نصب اور جر ہو، سب میں ان کے یہاں الف جو ہے وہ نہیں بدلتا ہے نا، ہمیشہ الف جو ہے وہ رہتا ہے، الف والی صورت تثنیہ کا الف کبھی نہیں ان کے یہاں بدلتا ہے، تو ان کی لغت پر یہ آیت کریمہ ہے نا۔ تو یہ کہا کہ یہ لغت بالحارث، یہ بالحارث کیا ہے نا، بن الحارث تھا اصل میں، کیا تھا بیٹا؟ کیا تھا؟ بن الحارث، ہے نا، اس کو مخفف، اس کا شارٹ ہے یہ بالحارث، ہے نا۔ ہاں، تو یہ اہل لغت عموماً بنو حارث میں اس طریقے کی جو ہے وہ تخفیف جو ہے وہ کر لیتے تھے، سمجھ میں آیا؟ بالحارث بن کعب و خشعم و مراد و کنانہ، یہ سارے جو قبیلے ہیں ان کی یہ لغت ہے۔ فت تثنیہ، تو ان کی لغت کیا ہے کہ فت تثنیہ فی لغتہم، ان کی لغت میں جو تثنیہ ہے بالالف ابدا، ہمیشہ الف کے ساتھ ہی رہتا ہے، یا کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ فلم یقلبوها یان فی الجر والنصب، تو حالت جر اور حالت نصب میں بھی اس کو یہ بدلتے نہیں ہیں، یا سے نہیں بدلتے، ہم لوگ یا سے بدلتے تھے، حاضان اور حاضین، رجلان اور رجلین، یہ ایسا نہیں کرتے۔ جیسے کہ عصا اور سعدہ ہے کہ اس میں الف جو ہے وہ کسی بھی حالت میں نہیں بدلتا ہے، حالت نصب ہو یا حالت ہے نا جر اور رفع ہو۔ کہتے ہیں کوئی مثال ہے ایسی کہ ان کی لغت اس طریقے کی ہے، اس پرکار کی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں ایک ہے، انا اباہا، سمجھے ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے، انا اباہا ٹھیک ہے، بولو
وابا اباہا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ابھی ہونا چاہیے تھا. اور انا کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہاں وابا ابیہا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن وابا اباہا قد بلغ فی المجد غایاتہا غایتہا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ تیہا غایتہا کیا ہونا چاہیے تھا؟ غایتہا. بے شک اس کے باپ اور اس کے باپ کے باپ مجد میں اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اس کی انتہا کو مجد و بزرگی میں پہنچ چکے ہیں. وقالت زجاج، اور زجاج نے جو ہے وہ کہا ان یہاں پر نہ تو جو ہے وہ ان مخففہ ہے یعنی انا والا بھی نہیں ہے، نہ ان نافیہ ہے، اور نہ ہی یہ کسی کی لغت پر ہے. یہاں پر ان وہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں پر ان نام کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں بیٹا؟ کس کے معنی میں؟ نام میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا قالو ان حاضان لساحران، حاضان لساحران، تو حاضان یہ مبتدا ہوا. کیا ہوا؟ تو حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے نہیں تثنیہ، اور ان جو ہے یہ نام کے معنی میں ہے. نام حاضان لساحران، یعنی اس پر کوئی عامل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ مبتدا ہے اور ابتدا ہی اس میں جو ہے وہ عامل ہے، اور وہ رفع کا اقتدا کرتی ہے ابتدا. تو کہتے کہ اس کی کوئی مثال، تو کہتے کہ ہاں وَيَقُلْنَا شَيْبٌ قَدْ عَلَاقَ وَقَدْ كَبِرْتَ فَقُلْتُ إِنْ، ہے نا، کہ وہ نوجوان ہے نا جن کو تم پر جو ہے وہ غلبہ حاصل ہو چکا ہے، وہ ہے نا تم جن سے جو ہے وہ غالب، جن کے اوپر جو تمہارے اوپر غالب ہو چکے ہیں، حالانکہ تم جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہو. تو اس نے کہا کہ ہاں میں بوڑھا ہو چکا ہوں. ان ہے نا، تو ان ہاں تو جو ہے وہ یہاں پر وقف کی وجہ سے آیا، اصل میں ان ہے یہ ان یہاں پر نعم کے معنی میں، فقلت نعم ہے نا یہ ہے. اے نعم والحال لا وقف، کہتے کہ ان میں ہا کیوں آیا؟ کہتے یہ وقف کے لیے آیا. وہازانی مبتدا، اور یہاں پر جو ہے وہ اس صورت میں جب ان نام کے معنی میں ہو گیا تو حاضان مبتدا ہوگا، ساحران خبر ہوگی مبتدائے محذوف کی. کس کی ہوگی بیٹا؟ ڈائریکٹ جو ہے وہ یہ خبر نہیں ہے ساحران، بلکہ ایک اور مبتدا ہے یہاں پر. واللام داخلہ علی المبتدا المحذوف، اور لام جو ہے وہ یہ ساحران میں جو لام ہے یہ ساحران کا نہیں ہے اصل میں، کیونکہ ان پر اعتراض ہوگا کہ اگر نعم کے معنی میں ان ہو گیا تو حاضان لساحران میں لام کیوں آ رہا ہے؟ لام تو جو ہے وہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، جبکہ جو ہے وہ ان نہ داخل ہو، تو کیوں لام آیا؟ تو کہتے ہیں اصل میں یہ لام جو ہے وہ اس کا ہے ہی نہیں، لام اصل میں ایک اور مبتدا کا ہے، اور مبتدا پر ہے نا لام کا دخول جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے ابتدا کے اعتبار سے. تو کہتے ہیں لام یہ مبتدا پر داخل ہے، اور وہ مبتدا ہے کہاں؟ کہتے ہیں وہ محذوف ہے. تو کہتے ہیں تقدیر اس کی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تقدیر یہ ہے حاضان لہما ساحران، یہ ہے نا ضرور یہ دونوں جادوگر ہیں. فیکون دخولہما فی موضعہا، تو اب لام کا دخول اپنی جگہ ہی میں ہوا، کیونکہ لام ابتدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بیٹا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہو الابتدا، اور وہ ابتدا ہے. وقد یدخل اللام فی الخبر، اور کبھی کبھی لام کو داخل کر دیا جاتا ہے خبر پر بھی، کما یدخل فی المبتدا. یعنی دو صورتیں نکالی لام کے بارے میں کہ جب جو ہے وہ نام کے معنی میں ان کو کر لیا، تو اب جو ہے وہ لام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انہوں نے دو ترکیبیں اپنائیں. پہلی ترکیب یہ ہے کہ ایک مبتدا کو محذوف مانا، اللہ ساحران میں جو لام ہے اصل میں ساحران پر نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اس پر محذوف پر تھا، اور وہ حذف کر دیا گیا، تو لام جو ہے وہ ہٹ کر کے وہاں پر سرک آیا تھا. دوسری ترکیب انہوں نے یہ نکالی کہ لام جو ہے وہ خبر ہی پر داخل ہے، تو اب یہ اعتراض کہ لام خبر پر کیوں داخل ہوا؟ تو کہتے ہیں کبھی کبھی جو ہے وہ خبر پر لام داخل ہو جاتا ہے، کر لیا جاتا ہے، جیسے کہ جو ہے وہ مبتدا میں جس طرح داخل ہوتا ہے اسی طرح خبر میں بھی داخل ہوتا ہے. جیسے کہ کہا کوئی مثال اس کی، ہاں مثال ہے خالی لانتا ہے نا ومن جریر خالہ، ہے نا کہ میرا جو ماموں ہے وہ ضرور تو ہے، اور وہ ہے نا
جریر وہ کہ جریر جس کا جو ہے وہ ماموں ہے. قالا فعرضتہ، تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ہے نا مبرد پر جو ہے وہ پیش کیا. مبرد کے سامنے، مبرد ہے نا مشہور جو ہے وہ نحوی ہیں، ان کے سامنے رکھا اس معاملے کو ہے نا. تو انہوں نے اس کو ہے نا پسند کیا، فرضیہ، تو وہ اس سے راضی ہو گئے. لیکن وقت ضیفہ ابو علی جو ہے یہ بھی جو ہے وہ مشہور نحوی ہیں، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو رد کر دیا کہ یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہے نا اس نام کے معنی میں لے کر کے اور یہ ترکیب جو ہے وہ اپنائی جائے کہ لام جو ہے وہ خبر پر بھی داخل ہو سکتا ہے. بہرحال یہ 4 قراتیں ہیں جن کے سلسلے میں گفتگو ہوئی. یریدان، بہرحال اب آئیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جو ہے وہ ضرور جادوگر ہیں. یریدانے جو چاہتے ہیں کہ ان یخرجکم، کہ تم کو نکال ڈالیں، من ارضکم، تمہاری جو ہے وہ سرزمین سے، تمہارے ملک سے تمہیں نکال ڈالیں. ارض سے مراد جو ہے وہ ان کا ملک ہے مصر. بسحرہما، کس کے ذریعے سے؟ اپنے جادو کے زور پر. ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور یہ لوگ جو ہے وہ تمہارے اچھے دین کو لے جائیں. ویذھبا بطریقتکم المثلی، تمہارے طریق سے مراد یہاں دین ہے، اور مثلی جو ہے وہ اچھا، تمہارے اچھے دین کو یہاں سے ختم کر دیں. بدینکم و شریعتکم، تمہارے دین کو اور تمہاری شریعت کو. مثلا یہ فضلہ کے معنی میں ہے، تانیث ہے امثل کی، اور امثل جو ہے وہ افضل کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی یہاں پر جو ہے وہ تمہارے افضل دین کو، اچھے دین کو یہ یہاں سے ختم کر دیں. فاجمعوا، تو تم جمع کرو. فاحکموا اے اجعلہ مجمعا علیہ حتی لا تختلفوا، یعنی تم لوگ سب مل کر کے، اکیلے نہیں بلکہ مضبوطی کے ساتھ ہے نا، تم لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر اجتماعی طور پر حلہ بول دو. یا حتی لا تختلفوا، یہاں تک کہ تم مختلف نہ ہو، یعنی ایک ساتھ مل کر کے حلہ بول کاروائی کر دو. فاجمعوا ہے نا، فاجمعوا اصل میں ہے نا مشہور قرات میں، لیکن ابو عمرو بصری نے اس کو اجمعو جو ہے وہ پڑھا ہے. فجمعو یعنی انہوں نے اس کو ماضی کا صیغہ پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ کہ یہ کہہ کر کے ان سب نے یکبارگی جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ حملہ کر دیا. ابو عمرو وَيَعُدُّهُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اور اس کی تائید ہوتی ہے ابو عمرو بصری والی قرات کی فَجَمَعَ كَيْدَهُ سے. کیدکم، اپنے جو ہے وہ تم جمع کرو اپنے ہے نا ہتھیاروں کو، ہے نا. قیدکم، اپنی تدبیریں، جو جادوگر جادو کی چیزیں ان کو. ہوا ما یکادو بھی، یعنی جس کے ذریعے سے ہے نا فریب دیا جاتا ہے اس کو. سماتو صفا، پھر پرا باندھ کر کے جو ہے وہ آؤ، یعنی سب بستہ ہو کر کے آؤ، سب جمع ہو جاؤ، سب جمع کرو اپنے ہتھیاروں کو، اپنے جو ہے وہ ہے نا جو بھی جادو ٹونے کی چیزیں سب جمع کر کے آؤ، اور پھر ایک ساتھ جو ہے وہ سب بستہ ہو کر کے آؤ. مصطفینہ ہے نا، یہ حال ہے اس سے ہے نا. فاجمعوا کیدکم ہے نا جمع امر ہے، اس سے جو ہے وہ حال ہے کہ ثم تو صفا، پھر تم جو ہے وہ آؤ ہے نا اجتماعی طور پر، یہ حال ہے. امروا بان یاتوا، ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ بان یاتوا صفا، کہ یہ لوگ جو ہے وہ سب بستہ ہو کر کے آئیں. لانہ اہیب احیب فی صدور الرائین، اس لیے کہ یہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ آنا، یہ ہے نا دیکھنے والوں کے سینوں میں زیادہ ہیبت برپا کرے گا. جب ایک دم جو ہے وہ آتے ہیں خطرناک انداز میں جادو ودو کی چیزیں لے کر کے، تو آدمی ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب ہوگا، جو آج غالب ہو جائے گا وہی کامیاب ہو جائے گا، میدان مان لے گا. وَقَدْ فَازَ مَنْ غَلَبَ، یعنی جو غالب آئے گا وہی فائز المراب ہوگا. وَهُوَ اعتراض، یہ جملہ معترضہ ہوا. کیا ہوا بیٹا؟ جملہ معترضہ ہوا. سمجھے؟ دعائیہ ہوا کہ نہیں؟ ایک طریقے کی دعا ہوئی ہے.